الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. رواہ البخاری و مسلم. معزز حاضرین، نماز کے سلسلے میں نماز کے اوقات، اس میں ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ یہ کہ اوقات منہی عنہا یعنی مکروہ اوقات میں غیر سببی نماز یعنی عام نوافل اس کا پڑھنا تو درست نہیں ہے. نفیل سببی جو ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے فجر کے وقت سے لے کر کے طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ایک تو 2 رکعت جو سنت ہے، اگر وہ چھوٹ گئی فرض سے پہلے تو اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح وطر، کل یہی پڑھے تھے ہم، نماز وطر اگر چھوٹ گئی عذر کی وجہ سے، پڑھنا چاہ رہے تھے، سو گئے تھے، تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھنا چاہ رہے تھے، نہیں اٹھ سکے تھے، فجر کے وقت اٹھ گئے اور فجر جماعت بھی مل گئی، تو ایسی صورت میں نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہو سکے تو نماز فجر سے پہلے پڑھ لیں، فرض نماز سے پہلے پڑھ لیں. اگر گنجائش نہیں ہے تو نماز فجر کے بعد بھی اس کی استثنائی صورت پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے تحیت المسجد، اس کی صورت کیا نکلے گی؟ گھر پر سنت 2 رکعت پڑھ لیے فجر سے پہلے کی، پڑھ کر مسجد آئے، ابھی جماعت نہیں کھڑی تھی، وقت کافی تھا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی تحیت المسجد پڑھنا چاہتا ہے طلوع فجر کے بعد، وہ بھی ایسی صورت میں پڑھ سکتا ہے. ورنہ کوئی سنت پڑھے بغیر مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ تحیت المسجد نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ 2 رکعت جو سنت ہے وہی اس کے لیے تحیت المسجد بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ 3 صورتیں طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، وطر کی نماز، سنت 2 رکعت اور تحیت المسجد، وہ بھی جو صورت میں نے بیان کیا وہ صورت، یہ 3 نمازیں سببی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہماری جو کل میں نے چھیڑا تھا مسئلہ وہ یہ، کیا نماز عصر کے بعد کوئی نفل نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں پہلے یہ جان لیں کہ فجر کے بعد سے مراد کیا ہے. میں بتایا تھا طلوع فجر مراد یعنی فجر کا وقت مراد ہے. اب یہاں پر نماز عصر سے مراد نماز عصر کے بعد ہی مراد ہے. اگر کوئی نماز عصر نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، نماز عصر نہیں پڑھا، جماعت 4 بجے تھی، اس کو نہیں مل سکی، 4:30 بجے والی جماعت میں پڑھنا چاہتا ہے. اب 4:05 سے 4:30 کے درمیان نماز عصر فرض نہیں پڑھا، اگر وہ نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، فجر کی طرح نہیں ہے. فجر کا وقت شروع ہو گیا تو کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا. البتہ نماز عصر فرض نہیں ادا کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ عام نفل پڑھ سکتا ہے. یہ فجر اور عصر میں فرق ہے، اس کو ذہن رکھنا. اگر نماز عصر فرض پڑھ لیا تو کیا اس کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ عام نفل تو عام نفل تو نہیں پڑھ سکتے، البتہ سببی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. جیسے سببی نماز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اپنی کتاب میں، باب ما صلی بعد العصر من الفوائت ونحوها، باب جو نماز عصر کے بعد چھوٹی ہوئی نماز یا اس جیسی نمازیں پڑھنے کے متعلق امام بخاری نے باب باندھا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام نفل سے تو روکتے تھے، اس کی تو روایت ہمارے پاس موجود ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز عصر کے بعد 2 رکعت
نماز نفل پڑھتے تھے۔ اس سلسلے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی ام المؤمنین، ایک ابو امیہ کی لڑکی، اس کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روکتے ہیں کہ آپ جو نماز عصر کے بعد جو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں یہ کون سی نماز ہے، معلوم کر کے آؤ۔ بچی کو بھیجے، بچی آئی گھر، کس کے گھر آئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہ 2 رکعت بعد نماز عصر کی۔ وہ بچی آئی، پوچھنے لگی نمازی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کیے خاموش رہنے کے لیے، پھر آپ نے اپنی نماز جاری کی۔ اس کو یہاں پر باب باندھا ہے علماء نے، باب اس متعلق کہ نماز میں وقت ضرورت ہاتھ سے اشارہ کرنے کا بیان۔ ایسی صورت میں ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کرائے۔ نماز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنت ابی امیہ، اے ابو امیہ کی لڑکی، سألت عن الرکعتین بعد العصر، تو مجھے نماز عصر کے بعد 2 رکعتوں کے متعلق پوچھی۔ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، عبد القیس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے۔ کب؟ ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، فرض کے بعد۔ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ، مجھے انہوں نے مشغول کر دیا، بزی ہو گیا 2 رکعتیں جو ظہر کے بعد کی ہیں اس کے متعلق، یعنی میں اس کو نہیں پڑھا میں۔ فما ہاتانی، فہما ہاتانی، تو یہ 2 رکعت جو میں پڑھا وہی رکعت ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا مسئلہ؟ اس میں علماء اکرام کے گروہ ہیں۔ کچھ علماء نے اس حدیث کو یہ سمجھا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یعنی ایسے چھوٹ گئی بھی ہیں نمازیں تو صرف کون پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، کوئی بھی نفل پڑھ سکتا ہے۔ کچھوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نہیں، اگر ایسی صورت ہوئی تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ آ جائے، ایسا ہی مسئلہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نہیں پڑھ سکا تھا، کسی وجہ سے مشغول ہو گیا، اگر کوئی بچا کر رکھتا کہ عصر کے بعد پڑھ لوں گا، نہیں پڑھ سکتا، کوئی ایسی شرعی رکاوٹ اس کے پاس آئی جس کی وجہ سے یہ 2 رکعات نہیں پڑھ سکا، تو ایسا آدمی بعد نماز عصر ان 2 رکعات کو پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں روایت تو آپ کے پاس مل گئی، اس میں دلیل ایسی صورت اگر ہم سے بھی پیش آئے، امت سے بھی پیش آئے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص نہیں کیا۔ اب دیکھیں روایت، ایک اور روایت، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں، رکعتین لم یکن یدعوہما سرا وعلانیۃ، رکعتان قبل صلاۃ الصبح ورکعتان بعد العصر۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعات کے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعات کو سرن و جہرن، یعنی تنہائی میں بھی اور محفل میں بھی، 2 وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعات کو نہیں چھوڑا۔ کون سی 2 رکعت؟ نماز فجر سے پہلے اور 2 رکعت نماز عصر کے بعد۔ اب مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بار ہوا تھا، یہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعت کو پورے دوام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ معلوم ہی نہیں ہوئی اس روایت سے۔ ایک اور روایت، یہ بھی لے لیجیے اس کو، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جو ہے بخاری شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، ولا یصلیہما فی المسجد، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ کہاں پڑھتے تھے؟
घर पर पढ़ते थे। मखाफत अन युसक्किला अला उम्मतिही व काना युहिब्बु मा युखफ्फिफु अन्हुम, इस डर से कि कहीं उम्मत इसको बोझ ना समझे, यानी उम्मत देख करके ये लोग भी पढ़ना शुरू हो जाए और उम्मत के लिए ये चीज़ क्या हो जाए, बोझ हो जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तखफीफ चाहते थे उम्मत के लिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियतों में से, खसलतों में से खसलत थी। अल्लाह ताला जिसके बारे में फरमाया, आज फजर की नमाज में हमने सूरह तौबा की आखिरी से पहले की आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 खसलतें अल्लाह ताला ने गिनाई। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, एक तो तुम्हारे इंसानों में से हमने रसूल को भेजे। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, और तुम पर अगर कोई बोझ हो, तकलीफ हो, उसको बर्दाश्त नहीं होता था। हरीसुन अलैकुम, हरीस थे कि तुम सब जन्नत चले जाए। रऊफ़ुर रहीम, और बड़े मेहरबान थे अल्लाह के रसूल। 4 खसलतें। तो अल्लाह के रसूल की एक खसलत कि उम्मत को बोझ हो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। आप आसानी चाहते थे दीन में। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प थी। 50 नमाजें जो फ़र्ज हुई थी कहाँ तब्दील हुई, 5 में बदल गई। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प थी उम्मत के लिए कि उम्मत पे बोझ नहीं होना, उम्मत पे क्या होना, आसान होना, दीन आसान होना। और दीन यकीनन आसान है, दीन यकीनन आसान है, दीन मुश्किल नहीं है। अलगर्ज़, इस रिवायत से भी हमें ये बात मालूम हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 रकात को बाद नमाज असर पढ़ते थे। तो ये जो मसला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मसला आप अगर कोई नमाज शुरू करते तो उसको दवाम में ले जाते, मुस्तक़लाल के साथ पढ़ते थे। ये खासियत है अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अमल खास है। इसकी दलील मिल रही है हमें साफ। काना इज़ा सल्ला सलातन अथबतहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नमाज पढ़ते तो उसको साबित रखते, कंटिन्यू करते। कोई भी अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करते तो वो अमल आप स्टॉप कुछ दिन करके छोड़ दिए नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन नमाज में कोई नमाज अगर आप पढ़ लिए किसी वजह से, वो नमाज उस अमल को आप जारी रखते थे। ये चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या है, खास है। अलबत्ता बाद नमाज असर अगर कोई सबबी नमाज है, सबबी नमाज में जैसे मैंने कहा कि सुन्नत रातिबा किसी को छूट गई, सुन्नत रातिबा अगर किसी को छूट गई तो वो बाद नमाज असर पढ़ सकता है और वाकई उज़्र की वजह से उसको छूटा। कोई ऐसे ही जानबूझ करके नहीं छोड़ सकता, इल्ला ये कि किसी उज़्र की वजह से अगर सुन्नत रातिबा छूट गई नमाज असर के बाद भी, तो उसको वो अदा कर सकता है। जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बाब बांधा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रेगुलर अदा करना, सिर्फ एक मरतबा उज़्र हुआ था मगर रेगुलर अदा किए, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खासियतों में से हैं। आपके लिए ख़ास अमल है कि आप कोई भी अमल शुरू करते, नमाज खुसूसन, उसको आप रेगुलर बाकी रखते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत। मगर ऐसा उज़्र पूरी उम्मत के लिए है, कभी कभी ऐसा हो गया तो उम्मत भी पढ़ सकती है, मगर रेगुलर ख़ास नहीं रख सकती। यहाँ पर यह हमारा मसला ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को दीन हक़ जानने, दीन हक़ पर अमल करने, उसको सुनने, उसको फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना।